أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 171 171 نمبر آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے متعلق سوائے حق کے کوئی اور بات۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلماتہ، بے شک مسیح ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہے۔ القاہا الی مریم وروح منہ، تو جس کو اللہ تعالیٰ نے مریم کی طرف بھیجا، ٹھیک ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے روح ہے، وہ روح منہ، اس کی طرف سے روح۔ فآمنوا باللہ ورسولہ ورسلہ، تو پھر اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ ولا تقولوا ثلاثۃ، ویسے تو ثلاثہ پڑھا جائے گا، یہاں پہ کیونکہ جی میں ہوا، دیٹ مینس کہ رکنا جائز ہے۔ ثلاثہ جو ان کے ہاں وہ ہے ٹرینٹی سے لکھا ہوا سمجھ، تثلیث میں جو معاذ اللہ سب اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کو تین میں تقسیم کر دیا۔ جو آج کل کے دور میں جو ٹرینٹی بیان کی جاتی ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، گاڈ، سن اینڈ دا اسپرٹ، ہولی اسپرٹ۔ اچھا، انتہو خیر لکم، انتہو بعد آ جاؤ، خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تعالیٰ معبود واحد ہے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے اس سے، ان یکون لہ ولد، اس کی کوئی اولاد، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور وہ اکیلا ہی یعنی اللہ اکیلا ہی کافی ہے، کارسازی کے لیے، یا کارساز ہے، کافی ہے، دونوں مطلب ہو سکتے۔ کیا ہے غلو؟ حدود سے تجاوز کرنا، مقررہ حدود سے تجاوز کرنا، اور الاعتداء جہاں لفظ آئے اس کا مطلب ہے قول و فعل سے متعلق حدود سے تجاوز کرنا۔ یہ بڑی ٹرم ہے غلو، کیونکہ یہاں جو دین میں جب یہ آ جائے تو ایکچولی اٹ ریفرز ٹو عقیدہ، عقیدہ، ٹھیک ہے۔ دین میں غلو دراصل عقیدے آپ ایسا بنا لیں جو کہ دین کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ، دین کی بنیاد کے خلاف، اللہ کی ذات سے متعلق عقیدہ بنا دیں، رسول کے متعلق عقیدہ بنا دیں۔ سو عقیدہ جو ہے جہاں اس میں گڑبڑ ہوگی وہ کہلائے گا دین میں غلو کرنا، سے تجاوز کرنا۔ اس کے علاوہ جو قول و فعل میں مقررہ سے تجاوز کرنا ہے وہ الاعتداء کہلاتا ہے، دونوں میں یہ فرق۔ تو یہاں منع کیا گیا ہے لا تقل، تو وہ تو فاعل کے لیے، مخاطب کے لیے، ٹھیک ہے،
تو غلو رہ جاتا پیچھے۔ الف آگے جو ہے وہ جمع کو شو کر رہا ہے، اور ایک واو نے دوسرے کو واو کو گرا دیا ہے، تو لہذا تغلو منع کیا گیا، لا تغلو فی دینکم۔ کلیئر ہے؟ یہ وہ تو اس لیے کہ پڑھا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن وہ جمعہ کے لیے واو اور الف یوز ہوتا ہے نا اینڈ میں، واو اور الف اس کو پڑھا نہیں جائے گا۔ یہ جیسا یہ تقولو میں بھی یہی ہے، واو اور الف آتے ہیں۔ جب ورب آ جائے تو پھر اس میں جو جمع کا صیغہ ہے جو مخاطب کے لیے، ٹھیک ہے، وہ اس میں وہاں پہ واو اور الف ایڈ کیا جاتا ہے آخر میں۔ بعض نے دین میں غلو کی تفسیر وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ سے کی ہے، یعنی دین میں غلو سے مراد یہ ہے کہ اللہ سے متعلق ایسا قول کہا جائے جو کہ اللہ کی شان کے مطابق نہیں، ٹھیک ہے۔ بات وہی ہے، آپ عقیدہ گمراہ نے الحمدللہ سبق کر دیا اس کو کہ جب عقیدے کا معاملہ آ جائے تو پھر غلو آ جاتا، اگر وہ عقیدہ اللہ، رسول، کتاب کے اگینسٹ ہو، ٹھیک۔ اور کہا گیا کہ لا تغلو کا معنی یہ ہے کہ دین کی گہرائی میں مت جاؤ اور نہ ہی شدت اختیار کرو، کیونکہ ایسا کرنا اللہ پر افطرا باندھنے اور ایسے قول کا سبب بنتا ہے جو کہ نہ حلال ہوتا ہے اور نہ ہی اللہ کی شاعت کے مطابق ہوتا ہے۔ بات وہی آ جائے گی گھوم پھر کے عقیدے کا۔ حضرت ابن عباس نے کہا کہ حق سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے، نہ ہی اولاد، یہ حاکیہ والا ہے، الا الحق، کیونکہ اس میں آگے وہی ذکر آیا ہوا نا، سبحانہ وہ اس سے پاک ہے، ان یکون لہ ولد، کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ یہ جو حضرت ابن عباس کا قول ہے اس پہ بیس کرتا ہے، اسی آیت میں سے انہوں نے اس کی تعریف ہے وہ دے دی۔ یہ خطاب عام ہے، یعنی سب کے لیے حکم ہے کہ دین میں غلو سے کام نہ لیں۔ ظاہری طور پہ اہل کتاب کے لیے یہ اہل کتاب، مگر نہ آج کے دور میں یہ خطاب جو ہے، اگر غور کرو نا، ہم بھی اہل کتاب ہیں، غور کرنے والی بات۔ قرآن کے حامل تو ہے نا الحمدللہ، تو پھر کتاب نہیں ہے وہ، بس پھر آج کے دور میں ہم بھی اہل کتاب ہیں، مگر ہم نے اہل کتاب کو مخصوص کر دیا ہے یہود و نصارہ کے ساتھ۔ پلے پڑی بات، وہ کہتے ہیں یہ تو اہل کتاب ہے، وہ اہل کتاب، تم کیا ہو، اہل کتاب نہیں ہو، ساتھ میں مارتے۔ مقصود اس کتاب کا النصارہ ہے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر ہے پوری آیت میں، یہ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، یہ المسیح عیسی ابن مریم، تو یہ چونکہ ان کی امت نصارہ کہلاتی ہے، تو یہ بظاہر جو ہے یہ خطاب مقصود اس کا وہاں پہ ہے۔ اب آگے ایک اصول ہے، یہ اصول تھوڑا سا ذرا ڈیفیکلٹ ہے۔ جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ لفظ کے عموم سے مراد کے عموم کی دلیل نکلتی ہے، مراد کے اور عموم کی، یعنی لفظ جو ہے اس کی جنرالٹی، اس کی جو مراد ہے اس کی جنرالٹی کو ثابت کرتی ہے، اور نہ ہی لفظ کے خصوص سے تخصیص کی دلیل نکلتی ہے۔ گھبرانا نہیں ہے، مطلب یہ بھی ایزی ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ ایک لفظ استعمال کیا گیا اور وہ عوام الناس کے لیے، اس کو آپ ایسے سمجھیں، تو اگر اس سے مراد بھی عوام الناس ہی کے لیے نکلے، یعنی کہ یہ سب کے لیے عام ہے،
جو فرمایا گیا ہے اس کی جو مراد ہے، پہلا حصہ تو یہ ہے، اور نہ ہی خصوص سے تخصیص کی دلیل نکلے، یعنی کسی پرٹیکولر، جس نے یہ اہل کتاب ہے، پرٹیکولر کے لیے بیان کیا گیا، اور اس میں جو آگے معنی نکل رہا ہے وہ بھی صرف انہی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ لفظ کے عموم سے معنی الخصوص اور لفظ کے خصوص سے معنی العموم لیا جاتا ہے۔ اگر تو سچویشن یہ ہو کہ جو ورڈ یوز کیا گیا ہے وہ اٹ سیلف، ہم جیسے لفظ کہتے ہیں عوام الناس کہتے ہیں، تو اس کا مطلب کلیئر پتہ لگ گیا کہ یہ عام لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ اہل کتاب، تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ صرف اہل کتاب کے لیے، یہ تخصیص آ گئی، خاص ہو گیا، پرٹیکولر ہو گیا، عوام الناس جنرل ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر تو سچویشن یہ ہو کہ لفظ بھی وہی استعمال ہو رہا ہے اور اس سے مراد بھی وہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو پھر سیپریٹ کیس ہو گیا۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو کہ لفظ جو ہے وہ ہو تو عوام کے لیے، مگر اس کا جو معنی نکل رہا ہے اس بات کا وہ کسی خاص کے لیے نکل رہا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کا الٹ ہو کہ وہ لفظ جو ہے وہ ہو تو کسی خاص کے لیے، لیکن اس کا معنی جو ہے وہ عام کے لیے نکل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ اصول چینج ہو جاتا ہے، وہاں یہ کہتے ہیں کہ عموم سے جو معنی ہے وہ خاص کے لیے ہے، اور خاص کے لفظ، جو خاص لفظ ہے اس سے مراد جو ہے وہ عام کے لیے ہے۔ اب یہ آرام سے تمہیں سمجھ میں آ جائے گی بات جو ہم ابھی کر رہے تھے، یا اہل الکتاب، اس آیت کو چھوڑا جا سکتا ہے یہ کہہ کے کہ جی یہ تو ہے اہل کتاب کے لیے، ٹھیک ہوئی بات، مگر اب یہ خاص لفظ ہے یا اہل الکتاب، ٹھیک ہوگی بات، مگر چونکہ اس کا جو معنی آگے نکل رہا ہے لا تغلو فی دینکم، یہ تمام امتوں پہ نکل رہا، سو ایڈریس ایک پرٹیکولر کمیونٹی کو ہے، لیکن اس کی جو امپلیکیشن ہے اور امپیکٹ ہے وہ تمام کا تمام امتوں پہ آ رہا ہے۔ تو اب اس میں یہ ہوا کہ یہ لفظ خاص ہو گیا، مگر اس کی جو آگے مراد ہے لا تغلو دین فی دینکم، یہ عام کے لیے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ لفظ خاص استعمال ہوا لیکن مراد جو ہے وہ عام لی جاتی، یہی بات جو یہاں کی گئی ہے، یہ والے اب کلیئر ہو گئی بات۔ تو یہ اب چونکہ یہ قرآن کے جس کو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، جو سمجھ لے وہ لے جائے، یہ قرآن کے، ہاں یہ خاص چیزیں ہیں جن کو سمجھنے کے لیے پھر علم کی ضرورت ہوتی ہے، عام بندہ نہیں اس کو سمجھ سکتا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیریئرز رکھے ہوئے کچھ کہ وہی پائیں جس کو میں علم دوں۔ لہٰذا اس قول میں اس کا رد ہے جو لفظ کے عموم سے مراد کی عموم کو لیتے ہیں اور لفظ کے خصوص سے مراد میں تخصیص کے اظہار پر یقین رکھتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر لفظ خاص ہے نا تو پھر اس کا مطلب یہ خاص کمیونٹی کے لیے ہے، ایسا اصول نہیں ہے، جو ہم نے جو اصول ہے وہ یہ ہے، یہ جو ہم نے پورا پیچھے بھی پڑھا نا یہاں سے لے کے یہاں تک، کہ جب تک یہ کنفرم نہ ہو جائے کہ لفظ جو ہے اس کی جنرلٹی کا اطلاق اس کی مراد پہ بھی ہو رہا ہے، یا لفظ کی پرٹیکولرٹی جو ہے، پیکولرٹی جو ہے اس کا اطلاق جو ہے وہ ایک خاص طبقے پہ ہو رہا ہے، جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے تو تب تک جو خاص کے لیے استعمال ہو رہا ہے اس کے مراد عام ہوگی، اور جو عام کے لیے ہو رہا ہے اس کے مراد جو ہے وہ خاص ہو سکتی ہے، ٹھیک ہوئی بات۔ تو یہ نہیں آپ اصول بنا سکتے کہ جی اگر کسی پرٹیکولر کمیونٹی کی بات ہو رہی ہے یا کسی پرٹیکولر آدمی کی بات ہو رہی ہے تو پھر معاملہ اس کی حد تک ہی ہے، نہیں، یہ دیکھنا پڑے گا کہ مراد کیا نکل رہی ہے اس کی۔ یہ خطاب عام ہے
کیونکہ سب کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے دین میں غلو سے کام نہ لے. یہ مسلمانوں کو اپلائی کرتا. ٹھیک ہے، یہ اسی کنٹینیوشن ہے جو بھی ہوئی. یہ ابو منصور الماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے، یہ وہ اس کا ترجمہ ہے. اور ظاہری طور پر یہ اہل کتاب کو خطاب ہے، اور مقصود اس خطاب کا نصارہ ہے، جیسے کہ آیت سے ہو گیا، یہ ہو گیا ٹھیک. پھر یوں ہوا کہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق عقیدہ تثلیث ٹرینٹی گھڑ لیا، اس کے باوجود کہ وہ اس بات کو مانتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. بعض نے کہا وہ خدا ہیں معاذ اللہ، اور ان میں سے بعض نے کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ. یہ معاذ اللہ تو ہم نے لگایا ہوا نا، اللہ کی پناہ کہ ایسا ہو. اور ان میں سے بعض نے کہا کہ وہ تین میں سے ایک ہیں، یعنی الرب، المسیح اور ان کی والدہ. یہ تمہیں لگے گا کہ یہ غلط ہے، لیکن یہ میں نے چونکہ اس تفسیر میں ایسے ہی تھا تو میں اس کو چینج نہیں کر سکتا تھا. لیکن آج کے دور میں اگر آپ ٹرینٹی کو دیکھیں تو وہی ہے جو ہم نے ڈسکس کیا تھا، گاڈ، سن اینڈ دی ہولی اسپرٹ. ٹھیک. پرانی کتابوں میں یہ الرب، المسیح اور ان کی والدہ، یہ ٹرینٹی دی ہوئی ہے. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ. اللہ تعالیٰ نے کیا واضح کر دیا کہ اللہ کے رسول ہیں اور بی بی مریم کے بیٹے. اگر وہ خدا ہوتے تو ان کی والدہ اس کی زیادہ حقدار تھی کہ وہ خدا ہوتی، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے موجود تھی، اور جو پہلے موجود ہو اس کا حق بعد میں آنے والے سے زیادہ ہوتا. اب آگے ٹیکنیکل بات آ گئی کہ پہلے سے موجود انسان کے جوہر سے ہی ہو اس کی اولاد ہوتی ہے، جوہر سے اولاد ہوتی ہے، کسی اور چیز سے اولاد نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یعنی ہم دیکھتے ہیں اس کو ہم اس میں کہتے ہیں نطفہ. ٹھیک. تو نطفہ کہاں سے آئے گا؟ جو آلریڈی موجود ہو، زندہ ہو، اس سے ہی آئے گا نا. بھئی عام الفاظ میں سمجھ لیں کہ باپ، ماں باپ ہوں گے تو اولاد ہوگی نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اولاد پہلے ہو جائے، ماں باپ بعد میں پیدا ہو جائے. یہ تو نہیں ہو سکتا، اگینسٹ ہے ہر چیز کے. تو یہ وہی بات ہے کہ جو پیدائش ہے بچے کی وہ پہلے سے موجود انسان کے جوہر سے ہوتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ ایسا ہوتا کہ کوئی اس کی اولاد ہوتی تو اس اولاد کو کا جوہر جو ہے وہ کسی انسان سے نہ لیا جاتا. ہنس گئے. دیکھو نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ انسان ہے نا، وہ کہتے ہیں خدا کے بیٹے. ٹھیک ہے. ابن مریم جب آیت میں آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تو انسان کے بیٹے ہوئے نا. ٹھیک ہو گئی بات. تو کہا یہ گیا کہ اگر وہ جب وہ انسان کے بیٹے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جوہر جو ہے وہ وہیں سے آیا، ماں کی طرف سے آیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جی ماں اور باپ کے کمبینیشن سے اولاد ہوتی، تو ماں تو ہے تو باپ کہاں ہے؟ تو جب باپ نہیں ہے تو وہ کہتے پھر باپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ اللہ کے بیٹے ہوئے. ٹھیک ہے نا، ان کا تو یہ کہنا. مگر مسئلہ یہ ہے، اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اگر یہ اللہ کے بیٹے ہوتے تو پھر ان کا جو جوہر ہے نا کسی انسان سے نہیں آنا تھا. بھائی 50% تو ماں سے آیا نا، آپ یہ کریں 50% تو ماں سے آیا. تو پھر یہ اگر یہ بیٹے ہوتے اللہ کے تو پھر ماں کا جوہر بھی شامل نہ ہوتا. آپ سمجھ میں آ گئی بات؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لو ردنا ان نتخذ اللہ واللہ تخذنہ من لدنا ان کننا فاعلین. سورہ الانبیاء 21واں سورہ 17ویں آیت. اگر ہم اپنے لیے تفریح کا سامان یعنی بیوی اور اولاد بنانے کا ارادہ کرتے تو اسے اپنے پاس سے بناتے، وہ بھی تب جب ہم ایسا کرتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بات فرمائی، اور اللہ کی بات بھی انہوں نے یہ تفسیر دی ہے
کہ اگر میں نے بنانے ہوتے تو پھر میں اپنے پاس سے بناتا، پھر دنیا میں کسی کی طرف سے نہ بنتے وہ. ٹھیک ہے. سو یہ بڑی قوی دلیل ہے اس کی. وَكَلِمَاتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ. بعض مفسرین نے کیا کہا کہ وہ کلماتوں سے مراد کن ہے، لہذا وہ تخلیق ہو گئے، کن فیکون ہے. اچھا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مانند جمیع مخلوق کی تخلیق کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کن کا کلمہ ہی فرمایا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ کلمہ تو ہو جو کہا گیا ہے کہ اللہ کا کلمہ ہے، تو یہ کیا ہے کلمہ؟ اس چیز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. مشکل تو نہیں ہوگی؟ اور کہتے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ یہ کلمہ کن سے بنے ہیں، تو پھر کن تو ہر مخلوق کے لیے فرمایا گیا. جب وہ کسی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، فرماتا ہے کن، وہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. سو پرٹیکولرلی اگر آپ یہ کہیں کہ جی یہ کلمہ کن ہے، تو پھر وہ کلمہ کن پہ تو ساری مخلوق پہ اطلاق ہو جاتا ہے اس کا. ہاں، تو پیکولیرٹی تو نہ رہی پھر کوئی خاص ان کے لیے تو نہ رہا. اس کی اصل یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ اس کلمے کی نسبت کہا جاتا ہے جو کہ حضرت مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا، اور اسی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا. ہم نہیں جانتے کہ وہ کلمہ کیا تھا. جہاں تک نسبت کا تعلق ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا تو آپ کو اسی سے نسبت دی گئی. جب حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا نا، تو آپ کو نسبت بھی مٹی سے دی گئی. ٹھیک ہے. اور حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنایا گیا تو ان سے نسبت دی گئی، اسی پسلی سے نسبت دی گئی، حضرت آدم علیہ السلام سے نسبت دی گئی. اور تمام مخلوق کو نطفہ سے بنایا گیا، اور اسی نطفہ کے حامل کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے، یعنی یہ فلانے کا بیٹا ہے، یہ فلانے کا بیٹا ہے. جی. ٹھیک ہے. لیکن حضرت آدم علیہ السلام وغیرہ کی ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیلی کا ذکر تو کیا گیا، جو ہم پڑھتے ہیں نا کہ ابھی یہ گوشت کا لوتھڑا تھا، پھر یوں ہوا، پھر یوں ہوا. ٹھیک ہے. وہ جو پیدائش کا سرکل ہے پورا، وہ تو ڈسکس کیا گیا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ایسا کوئی ذکر نہیں کیا. یعنی انسان کی پیدائش کے مراحل ڈسکس کیے گئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے مراحل بھی ڈسکس کیے گئے ہیں. وہ مٹی سے بنایا، ٹھیک ہے، پھر اس کو پکایا، مٹی کو پکایا، یہ تمام مراحل حضرت آدم علیہ السلام کی ہے نا. پھر جب وہ بن گیا تو پھونک ماری اس کے اندر، روح داخل کی، یہ تمام مراحل بیان ہوئے ہیں. جو باقی انسانیت ہے، مخلوق ہے، آدمیت ہے، اس تمام کا بھی اللہ نے بیان کر دیا کہ یہ پہلے ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، نطفے سے اچھلتے گندے پانی سے بنایا، وہ تمام چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کوئی ایسی چیز ہمیں نہیں ملتی کہ جہاں پہ آپ کی پیدائش کے جو مراحل ہیں وہ بیان کیے گئے. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ جی. کہ ابھی نہیں سمجھ میں آئی؟ اچھا. نہیں، مراحل تو نہیں نا بیان کیے گئے کہ اب ایسا ہوا، اب ایسا ہوا، اب ایسا ہوا، وہ نہیں نا بیان. اگر یہ کہا جائے کہ جی جو انسان کے مراحل ہیں پیدائش کے وہی ان کے تھے کیونکہ والدہ کے ہاں پیدا ہوئے وہ اپنی، تو اس میں اور فرق ہے دوسروں میں، کیونکہ وہاں پھر باپ کی موجودگی بھی کنفرم ہوتی ہے. یہاں کلمہ ہے، وہاں نطفہ ہے، یہاں کلمہ ہے. ہاں. ٹھیک ہے. کہا یہی جاتا ہے کہ کن ہے، لیکن وہ بات ان کی ٹھیک ہے ابو منصور ماتریدی کی کہ کن تو پھر سب کے لیے ہے. کائنات کے یہ کوئی خاص کلمہ ہے، اور اسی کلمہ کی نسبت سے آپ کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ابن اللہ نہیں کہا جاتا، کلمۃ اللہ کہا جاتا. اس چیز کی اس فرق کو سمجھ لو آپ.
اگر یہ اللہ کی اولاد ہوتی تو اللہ ان کو ابن اللہ کا کہتا، لیکن ایسا نہیں ہے. تو جس چیز سے تخلیق کیا گیا اسی سے نسبت جوڑ دی. ٹھیک ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ، کہ عبداللہ کے بیٹے، تو کیونکہ وہ جو نطفہ تھا وہ وہاں سے آیا، لہذا باپ کے ساتھ نسبت طے ہو گئی. یہاں باپ نہیں ہے اور یہ اللہ کے بیٹے بھی نہیں ہیں، تو جس چیز کے ذریعے یہ بنے ہیں اسی سے نسبت دی گئی ہے، دیٹ از اے کلمہ. اس لیے آپ کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے. اب ٹھیک ہے، لہذا یہ ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اس کو ہی خصوصیت بنا دیا گیا، یعنی اس کلمے کو ہی. وَرُوحٌ مِّنْهُ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، سورہ تحریم 66واں سورہ 12ویں آیت. پھر ہم نے اس میں یعنی رحم مریم میں اپنی روح پھونک دی. اور روح اس کو کیوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مردوں کو زندہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مردوں کو، اب اس میں جان تو ڈالنی تھی نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب رحم مادر میں تھے تو جان تو ڈالنی تھی نا، کہ نہیں ڈالنی تھی؟ تو اس کے لیے وہ روح داخل کر دی گئی، جیسا کہ ہر انسان کے معاملے میں ہوتا ہے کہ جب 4 مہینے گزر جائے، ہم نے حدیث شریف پڑھی ہے وہ، تو پھر جو ہے وہ روح داخل کر دی جاتی ہے. تو روح جو ہے وہ داخل کر دی گئی، وہی پروسیس ہے. لیکن تخلیق کا عمل جو ہے وہ کلمے کے وجہ سے ہوا، لہذا کلمت اللہ کہا جاتا. کلمت اللہ. کیا تم نہیں دیکھتے کہ قرآن کو بھی روح کہا گیا ہے؟ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، سورہ شعراء 42واں سورہ 52 نمبر آیت. اور اسی طرح ہم آپ کی طرف اپنا روح، اپنا حکم روحن وہی کیا ہم نے. ٹھیک ہے، ہم نے آپ کی طرف اپنا حکم روحن وہی کیا. یہاں وہی کو روح اس لیے کہا گیا کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ قلوب کو زندہ کرتا ہے، جیسے کہ بدن کو روح سے زندہ. فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیر لکم انما اللہ الہ واحد. سمپل سی آیت ہے. اور وہ بات یہ ہے کہ یہ ٹرینٹی کا عقیدہ ہے، اس کو چھوڑنا تمہارے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ وہ رسول ہی جو ہے ایمان لانا رسولوں پہ، اس کا جو پرسپیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ تمام رسولوں نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک کی دعوت دی ہے. سمجھے؟ کہ اللہ جو الہ ہے، معبود ہے، وہ الہ واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو لہذا جب آپ رسولوں پہ بھی مان لاتے ہیں تو ایکچولی آپ ان کے پیغام پہ بھی مان لاتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ واحد ہے، بات ختم، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اس سے پاک رکھا ہے کہ کوئی اس کی اولاد ہوتی. وہ ہر شے کا حقیقی مالک و خالق ہے. یہ بھی بڑی آسان سی چیز ہے. آسمان و زمین اسی کے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ اولاد کی تمنا کیوں کی جاتی ہے؟ کوئی خاص وجہ ہو، کوئی خاص حاجت ہو، ٹھیک ہے، تو اس کی وہ کافی ڈیٹیل ہوتی ہے. تنہائی کو دور کرنے کے لیے ہو، دشمن کے غلبے کے خوف سے ہو کہ اولاد ہوگی تو سنبھال لے گی، موت کی صورت میں وارث بنانے کے لیے. ٹھیک ہے. خاص حاجت کیا ہے؟ خاص حاجت یہ ہے کہ کل کو جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو یار اولاد کھڑی ہوگی تو مجھے پریشانی کوئی نہیں. یہی ہوتی ہے نا. اب ان میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ اپلائی نہیں ہوتی، لہٰذا اس کی اولاد کیسے ہو سکتی؟ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے.
اللہ نے اپنے آپ کو پاک رکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سارے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اور کفا باللہ وکیلا، ایک قول یہ ہے کہ اللہ کافی ہے حفاظت کے لیے، دوسرا یہ ہے کہ اللہ کافی ہے گواہی کے لیے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ الوکیل ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یعنی ہاں تمام امور کا سنبھالنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ یہ ہوگی تعبیر اہل سنت۔ اب کوئی چیز سمجھنی ہے تو بتا دو، نہیں تو پھر آگے چلتے ہیں۔ یہ جو تعبیر صوفیہ ہے نا وہ مزیدار ہے۔ یا اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم، یہ اب تعویلات صوفیہ شروع ہو گئی۔ پھر اہل غلو سے متعلق خبر دی کہ وہ اہل سلو ہیں، یعنی امت سے نکل جانے والے، امت کو ترک کرنے والے، یہ لفظ یاد رکھیں، اہل سلو۔ یہ ایک اس کے لیے لگی ہوئی ہے اور ایک اس کے لیے لگی ہوئی ہے، آؤٹر جو ہے وہ اس کے لیے، انر جو ہے وہ اس کے لیے، کیونکہ اس کا معنی ہوتا ہے ترک تعلق کرنے والا، تو یہاں پہ معنی اس کا ہے امت سے ترک تعلق کرنے والا، اس لیے دونوں کو لکھ دیا گیا۔ اس میں اشارہ ہے کہ دین اور عقیدہ میں غلو اور مبالغہ تب شروع ہوتا ہے جب یہ حد سے تجاوز کر رہے ہیں، جیسا کہ امت میں کئی لوگوں نے اپنے عقیدہ میں غلو سے کام لیا۔ ان میں سے ایک اہل تشیع میں سے شدت پسندوں کا گروہ ہے، جن کا حضرت علی کا عقیدہ یہ غلو میں ہے، حتیٰ کہ وہ انہیں الہام مان کر دعائیں کرنے لگے۔ یہ ہمیں ہسٹری میں ملتا ہے، میں نے تمہیں پہلے بھی یہ بتایا ہوگا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے آپ نے ڈلوا دیا تھا، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے یہ رب ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ رب ہے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ان کو آگ میں ڈلوا دیا تھا اس بات پہ۔ ہاں؟ وہ اس میں بھی خوش تھے؟ نہیں، خوش ہوں گے نہیں، وہ تو ایک علیحدہ سی بات ہے، لیکن اس کو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بھی تسلیم نہیں کیا۔ ہمارا رونا یہی ہے کہ ہم ایک عقیدہ بنا کے اس پہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں، اب یہ معلوم نہیں ہے کہ جس سے متعلق وہ عقیدہ بنایا گیا ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کر رہے یا نہیں کر رہے، کہ جس طرح یہ مثال سامنے کہ سارے اہل تشیع نہیں، لیکن ان میں سے ایک گروپ تھا جس نے یہ کام شروع کر دیا تھا، اور وہ بجائے اس کے کہ دعا اللہ سے مانگتے، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے دعا مانگتے، تو اس کا انجام پھر انہی کے ہاتھوں ہوا کہ آگ میں ڈلوا دیے گئے۔ طرح المعتزلہ نے التنزیہ، اظہار و اقرار و پاکیزگی، تنزیہ جو ہوتا ہے تنزیہ، اس میں غلو کیا، یہاں تک کہ اللہ کی صفات کا انکار کر دیا، اور اسی طرح المشبہ نے غلو کیا، یہاں تک کہ صفات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کا جسم ہونے کا عقیدہ بنا بیٹھے۔ ایک نے صفات سے انکار کر دیا، وہ المعتزلہ تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ تھا کہ یہ صفت کا ہونا جو ہے یہ ذات کی تقدیس کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ صفت ہے وہ انسانوں کو بھی دی ہوئی ہے، اس میں سے کئی صفات ایسی ہیں جو انسانوں کو بھی دی ہوئی ہیں، تو کہتے ہیں یہ جو ہے نا یہ پاکیزگی تقدیس کے خلاف ہے، یہ جو قدوس ہے نا القدوس، اس صفت کے خلاف ہے، تو لہذا وہ نہیں مانتے تھے، انہوں نے صفات کا انکار کر دیا۔ المشبہ جو تھے انہوں نے کہا کہ المشبہ انہیں کہتے یہی ہیں کہ مشابہت، انہوں نے صفات کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کہا جیسے انسان کا جسم ہے نا اس طرح معاذ اللہ استغفر اللہ اللہ کا بھی جسم، نہیں سمجھ میں؟ تو یہ دونوں عقیدہ جو ہے یہ غلو ہے، یعنی حد سے تجاوز کر دینے۔
المشبہ یہ وہ فرقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ صفات میں تشبیہ دیتا ہے، اور اس فرقے کا بانی جو ہے وہ داؤد جواربی تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سبحان و تعالی عما یقولون علوا کبیرا، سورہ بنی اسرائیل یا الاسراء 17واں سورہ 43rd آیت۔ وہ پاک ہے اور بہت بلند تر ہے اس سے جو اس کے متعلق کہتے ہیں۔ غلو سے دور رہنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ترونی کما اطررتی النصارى ابن مریم فانما انا عبدہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میرا مرتبہ حد سے نہ بڑھاؤ جیسا کہ نصارہ نے ابن مریم کا بڑھایا تھا، کیونکہ میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، بس کہا کرو کہ اللہ کا بندہ اور اس کے رسول۔ صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء چیپٹر 48 حدیث کا نمبر 3445۔ سمجھے بعض کا جو ہے نا یہ غلو ہے، یہ کہنا جی وہ معاذ اللہ خبر کا جی وہ الہ ان میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور اس طرح کی یہ جو عقائد ہے نا یہ حد سے زیادہ، اور وہ یہ جو کرتے ہیں نا لوگ پہلے مدینہ جاتے پھر مکہ جاتے، پہلے اللہ کا درجہ ہے، آپ مکہ جائیں گے پاک ہو کے پھر اس کے محبوب کے پاس جائیں گے، سمجھے؟ یہ بھی غلو ہے، لیکن کوئی اس کو سمجھتا نہیں۔ اللہ بڑی بات ہی نہیں ہے نا، بعد لوگ کہتے ہیں ایسا پہلے مدینہ جاتے ہیں پھر مکہ جاتے ہیں، جب کلمے میں نام پہلے اللہ کا ہے اور اللہ ہی کا درجہ سب سے بڑا ہے، تو پہلے بڑے کی حاضری ہوگی کہ چھوٹے کی حاضری ہوگی؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ حضرت کرم اللہ وسلم سے پوچھا گیا کہ معشوق کو بعد میں رکھا اپنے آپ کو پہلے رکھا، انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ پہلے میرے ذکر سے زبان پاک کر پھر میرے محبوب کا نام لے، کلمے کی ترتیب اس وجہ سے تو وہی اپلائی کرتی ہے یہ حج اور عمرہ میں، سمجھ گئے بات یہ نہیں سمجھ؟ تو یہ ٹائم نہیں ہے، نہیں تو اور بھی ڈسکس کرتے کہ اور کہاں کہاں اس طرح کے غلو پائے جاتے ہیں۔ جس طرح وہ ہے نا وہ شعر و شاعری میں کرتے ہیں نعت شریف میں کہ جی وہ پتہ نہیں کیا وہ اللہ ادھر دیکھ رہا ہے، دنیا اللہ کی طرف دیکھ رہی ہوں، میں بول رہا ہوں اس ٹائم وہ بھائی بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کی رضا کی ہے۔ کعبے کا کعبہ جو کہا جاتا وہ کعبے کا کعبہ یہ لفظ استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے، یہ غلو ہے، حد سے تجاوز ہے، اس طرح کی کئی چیزیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل یہیں سے اس کو شروع کریں گے، اللہ کو منظور ہوا اگر ٹھیک ہے۔ وہ علینا الا البلاغ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، آمنت رسول منک نفسی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔